علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آپ لوگ مجھے کہاں سے سن رہے ہیں، اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور بتائیں۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر زہیب کا، جو کہ عراق سے بلانگ کرتے ہیں، اور مسٹر حمزہ راجپوت کا، جو کہ سیالکوٹ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہم بہنیں تو ابو کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھیں، لیکن بھائی کراچی کے کالج میں زیر تعلیم تھے۔ ابو گاؤں میں اپنی زمینداری سنبھالتے تھے، تبھی زمین چھوڑ کر بڑے شہر میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک روز سہیل بھائی کا خط آیا، لکھا تھا، ابا جان یہاں اکیلے اتنے بڑے گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے، آپ خدا کے لیے فائزہ اور آئمہ کو میرے پاس شہر بھیج دیجیے، ورنہ میں اکیلے نہ رہ پاؤں گا اور واپس گاؤں آ جاؤں گا۔ ابو اسے اچھے ادارے سے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، بیٹے کی بات کو ٹال نہ سکے۔ امی نے بھی اصرار کیا کہ بیٹا وہاں پریشان ہے، بوا حلیمہ کے ساتھ ان دونوں کو سہیل کے پاس کراچی بھجوا دو، یہ وہاں اچھے اسکولوں میں پڑھ بھی لیں گی۔ بوا حلیمہ میرے والد کی رشتے میں بہن تھیں، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بیوگی کے بعد والد صاحب ان کو اپنے گھر لے آئے تھے، وہ ہمارا اپنی اولاد کی طرح خیال رکھتی تھیں۔ یوں ہم بہنیں ان کے ساتھ کراچی آ گئے۔ یہاں کے ماحول اور گاؤں کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ گاؤں سے ہم نے صرف 6 جماعتیں پڑھی تھیں، اور یہاں تو ساری لڑکیاں ہی اسکول اور کالج جاتی تھیں۔ ہمارے دل میں بھی شوق انگڑائی لیتا کہ ہم بھی پڑھنے جایا کریں۔ جب ہم نے کراچی کے اسکول میں داخلہ لیا تو تایا بہت بگڑے، کہا کہ دیکھ لینا لڑکیاں کسی دن اسکول سے ہی غائب ہو جائیں گی۔ تبھی میرے والد نے ہماری دیکھ بھال کے لیے امی کو کراچی بھیج دیا۔ انہوں نے رشتہ داروں کی باتیں سہ لیں، مگر ہم پر تعلیم کے دروازے کھول دیے۔ ہماری خاطر بابا عابد کو بھی کراچی آنا پڑا، جو ہمارا پرانا ڈرائیور تھا۔ وہ ہمیں اسکول چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت تیز تھی، جبکہ آئمہ کو گھومنے پھرنے کا شوق تھا۔ میں نے جلد میٹرک پاس کر لیا اور کالج جانے لگی، جبکہ وہ ابھی 8ویں کلاس میں تھی۔ اب ہم دونوں بہنوں کے راستے الگ ہو گئے۔ عابد بابا پہلے آئمہ کو اسکول چھوڑنے جاتا، پھر مجھے۔ اس طرح واپسی میں بھی ہم الگ الگ وقت پر گھر پہنچتی تھیں اور کبھی ساتھ آ جاتی تھیں۔ ایک دن بھائی نے بتایا کہ گاؤں سے کافی مہمان آ رہے ہیں، تم لوگ جلدی گھر آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 2 پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد آئمہ کی اسکول چلی جاؤں گی اور اس کی چھٹی دلوا کر ہم جلدی گھر آ جائیں گے۔ کالج سے چھٹی لے کر میں آئمہ کے اسکول گئی، وہاں اس کی کلاس فیلو سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ آئمہ آج اسکول آئے ہی نہیں ہے۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ اتنے میں چھٹی کا ٹائم ہو گیا۔ میں دوبارہ آئمہ کے اسکول گئی، دیکھا تو وہ گیٹ کے باہر کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اس سے اس وقت تو کچھ نہ کہا کہ سچ تو بتائے گی نہیں، پھر ایسے پوچھ گچھ کرنے کا کیا فائدہ۔ سوچا کہ اس کا پیچھا کر کے پتہ کروں گی کہ آخر یہ کہاں جاتی ہے۔ ایک روز میں نے نوٹس کیا کہ آج آئمہ کچھ اہتمام سے تیار ہو رہی ہے۔ اس نے بالوں میں نئے ربن باندھے اور آنکھوں میں کاجل بھی لگایا، جبکہ روز وہ سادگی سے چلی جاتی تھی۔ آج اس کے کپڑے بھی اجلے تھے اور اس نے استری پر بھی کافی توجہ دی تھی۔ میں اس کی تیاری اور انداز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس روز میں نے اپنا آخری پیریڈ چھوڑ دیا اور اس کے اسکول چلی گئی۔ چھٹی ہونے میں کچھ دیر تھی، دیکھا وہ اسکول سے کچھ دور نیلے رنگ کی کار سے اتری اور اپنے ڈرائیور کے انتظار میں مخصوص جگہ جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے خیالات میں اتنی گم تھی کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر میں ہمارا ڈرائیور آ گیا اور ہم دونوں بہنیں گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ راستے بھر میں چپ رہی، نہ ہی آئمہ کچھ بولی۔ گھر آ کر میں نے اس سے کہا، آئمہ تم کو ذرا شرم نہیں آئی؟ ابو نے سارے خاندان کی مخالفت کے باوجود
بھیا کے کہنے پر کتنی مشکل سے ہمیں پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور تم ان کے اعتماد کو اس طرح دھوکہ دے رہی ہو۔ کیا ہی اچھا تھا کہ ہم گاؤں میں ہی رہتی۔ جب میں نے خوب اسے لعنت ملامت کی تو وہ رونے لگے اور مجھ سے وعدہ کیا کہ اب وہ پھر کبھی اس لڑکے سے نہیں ملے گی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بس اتنا ہی بتایا کہ وہ بہت اچھا اور شریف لڑکا ہے اور بہت جلد پڑھنے کے لیے لندن جا رہا ہے۔ امتحان کے بعد میں نے آئمہ کو امی کے ساتھ گاؤں بھجوا دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ بھیا کی شادی ہو گئی تو میں بھائی کے ساتھ کراچی میں رہ گئی اور آئمہ امی کے ساتھ گاؤں میں ہی رہنے لگی۔ وہ جب بھی کراچی آتی بہت پریشان ہوتی، اس لڑکے کو یاد کر کے روتی۔ میں اس کو سمجھاتی کہ پگلی بھول جاؤ اس کو کون تھا، کہاں گیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ لندن چلا گیا ہوگا۔ وہ مجھ سے کہتی، باجی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گی، اس لیے تبھی آخری بار ملی تھی۔ اس نے پتہ دینا چاہا تو میں نے نہ لیا، اور اس نے جب میرا پتہ مانگا تو میں نے وہ بھی نہ دیا۔ میں ڈرتی تھی کہ اگر اس نے خط و کتابت کی کوشش کی تو آپ ابو کو کہہ دیں گی۔ آئمہ نے بتایا کہ اس لڑکے نے اس کو اپنی گھڑی بھی دی تھی کہ اس گھڑی کو دیکھ کر مجھے یاد کر لینا۔ میں اسی گھڑی میں ٹائم دیکھ کر تمہارے پاس آیا کرتا تھا۔ چھوٹی بہن کو روتے دیکھ کر میرا دل پسیجنے لگا اور میں خود کو مجرم سا محسوس کرنے لگی۔ ایک روز اس کے رونے پر مجبور ہو کر میں نے ایک ہفت روزہ میں اشتہار دیا اور پورا واقعہ بھی لکھ دیا۔ آئمہ بتاتی تھی کہ وہ بھی گاؤں کا رہنے والا تھا اور 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ہفتے میں ایک دن آئمہ اسکول سے چھٹی کر کے اسے ملتی تھی۔ وہ اسے گھمانے لے جاتا۔ وہ کہتا تھا کہ آئمہ میں تم سے شادی کروں گا، اس سے پہلے کبھی تم پر بری نظر نہیں ڈالوں گا۔ کبھی کبھی وہ صبح اٹھ کر میرے پاس آ جاتی اور کہتی، باجی آج میں نے اس کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں اپنی بہن کو سمجھاتی کہ دیکھو تم ابھی نہ سمجھو، مردوں کو نہیں جانتی، وہ تو تم کو بھول بھی چکا ہوگا۔ کسی کا خیال اتنا نہیں لگا لینا چاہیے کہ آدمی نفسیاتی مریض بن کر رہ جائے۔ وہ بیچاری چپ رہ جاتی، اپنا دکھ میرے سوا کسی اور سے بانٹ بھی تو نہیں سکتی تھی۔ چند روز کراچی میں رہ کر وہ گاؤں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھائی میرے لیے اپنے ایک دوست فیروز کا رشتہ لائے۔ اس کی بہن اور امی ہمارے گھر 1-2 بار آ چکی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ کچھ دنوں بعد فیروز کی امی نے بھابھی سے رشتے کے لیے ذکر کیا تو بھائی نے امی ابو کو گاؤں سے بلوا لیا۔ میرے والدین نے لڑکے کو دیکھا اور سوچا کہ رشتہ اچھا ہے، ہماری لڑکی بھی کافی پڑھ لکھ گئی ہے، اب کسی ان پڑھ سے نبھا مشکل ہے۔ تبھی انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر میری منگنی فیروز سے کر دی کہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ آئمہ کی منگنی ماموں کے لڑکے سے ہو گئی۔ وہ صرف میٹرک پاس تھا، گرچہ ماموں کی کافی زمینیں تھیں، لیکن بیٹے نے میٹرک کے بعد تعلیم کی طرف توجہ نہ دی۔ منگنی کے بعد بھی میں نے کبھی فیروز کو نہ دیکھا، کیونکہ ہم اندرون سندھ کے روایتی گھرانے اور خاندانی رسم و رواج کے سختی سے پابند تھے۔ ان دنوں منگیتر سے پردہ کیا جاتا تھا، اس لیے وہ بھی مجھ کو نہیں دیکھ پائے۔ جب والدہ اور بہنوں نے پسند کر لیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کی پسند پر بھروسہ کر لیا۔ منگنی کے بعد صرف 2 مرتبہ وہ ہمارے گھر آئے، وہ بھی عید کے دوسرے روز۔ بھائی کے ساتھ آئے اور انہی کے ہمراہ کراچی چلے گئے۔ وہ صرف 1 روز ٹھہرے، وہ مردان خانے میں، جو گھر سے تھوڑی دور ہی بنا ہوا تھا۔ آئمہ کو البتہ میرے منگیتر کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، مگر جب بھی وہ گاؤں آتی اتفاق سے فیروز بھیا کے گھر نہیں آ پاتے تھے۔ منگنی کے 6 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور تیاریاں ہونے لگی۔ میرے ساتھ آئمہ کو بھی مایوں بٹھا دیا گیا۔ ہم دونوں بہنوں کی ساتھ رخصتی ہونا تھی۔ اس کی بارات حیدرآباد سے آئی تھی اور میری کراچی سے۔ شادی کا دن آ گیا، رخصتی ہو گئی اور میں رات 10 بجے دولہا کے گھر پہنچا دی گئی، جبکہ آئمہ بیاہ کر حیدرآباد چلی گئی۔ رواج کے مطابق ہم دونوں کو 7ویں دن میکے آنا تھا۔ اتوار کی صبح 8 بجے میں امی کے گھر آ گئی۔
اور آئمہ کوئی 2 بجے حیدرآباد سے آئی۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خوش تھیں۔ آئمہ کی شادی اپنوں میں ہوئی تھی، اسے ابھی تک میرے دولہا کو دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ ہماری شادی والے دن تو وہ خود دلہن بنی ہوئی تھی، اس لیے فیروز کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ بار بار کہتی کہ باجی تمہارے دولہا کب اندر آئیں گے کہ میں ان کو دیکھوں۔ رات کے 8 بجے فیروز آئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ مجھ سے زیادہ میری چھوٹی بہن آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میں آئمہ کو کمرے میں لے آئی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ بجھ کر رہ گئے۔ بولے آئمہ تم؟ وہ بھی حیران تھی۔ بولی وجاہت تم؟ میں فیروز کا نام وجاہت سن کر حیران رہ گئی۔ پتہ نہ تھا کہ اس کے 2 نام ہیں۔ پیار سے ان کی دادی ان کو وجاہت بلاتی تھیں، لہٰذا گھر میں انہیں یہی کہا جاتا، اور اسکول میں نام فیروز لکھوایا گیا تھا۔ انہوں نے آئمہ کو اپنا گھر والا نام بتایا ہوا تھا۔ اب میری بہن کا یہ عالم کہ چہرے پر خوشی کی جگہ زردی چھائی تھی، وہ بجھ کر رہ گئی۔ پھر کرسی پر بیٹھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کو ہسپتال لے گئے۔ میں فیروز کے ساتھ رات کو گھر واپس آ گئی۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے ساری بات سچ سچ بتا دی، وہی باتیں جو آئمہ بتایا کرتی تھی۔ آپ نے آئمہ کو اپنا نام وجاہت کیوں بتایا تھا؟ وہ بولے مجھے اپنا نام وجاہت ہی پسند تھا، گھر والے بھی اسی نام سے بلاتے تھے۔ بے شک مجھے اس سے محبت تھی، مگر آج سے تم یقین کر لو کہ وہ میری بہن ہے۔ فیروز نے شاید آئمہ کو بھلا دیا تھا، لیکن وہ اس کو نہیں بھلا پائی تھی۔ اس کے بعد اگر آئمہ میکے آتی تو میں ہی اس سے ملنے امی کے گھر چلی جاتی، لیکن وہ میرے گھر نہیں آتی تھی۔ شادی کو 1 سال گزر گیا، لیکن پھر کبھی آئمہ اور فیروز کا سامنا نہیں ہوا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا۔ آئمہ بھی ایک بچی کی ماں بن گئی۔ اس کے سسرال والے آئمہ سے شکوہ کرتے کہ وہ اداس رہتی ہے اور اس کا دل ابھی تک شوہر سے نہیں لگا ہے، گھرداری میں بھی دلچسپی نہیں لیتی ہے۔ 2-1 بار اس کا شوہر میرے پاس آیا اور کہا باجی آپ اس کو سمجھائیے، وہ مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، مگر میں اس کو کیا سمجھاؤں کہ مجھے خود اپنے سرتاج سے محبت تھی۔ دوستو، یہ تھی 2 بہنوں فائزہ اور آئمہ کی کہانی۔ بعض اوقات جو شخص اور چیز ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا وہ پھر ہمیں نہیں ملتا، اور بدقسمتی سے ہمارے سامنے یوں آ کھڑا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ ایسا قسمت کا کھیل کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔